السلام علیکم دوستو، ایران کے شہری آج ملک میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے سلسلے میں ہونے والی پولنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ موجودہ صدر حسن روحانی کے جانشین بننے کے لیے 4 امیدوار میدان میں اترے ہیں، جن میں سے 3 امیدواروں کو سخت گیر خیالات کا حامی قرار دیا جاتا ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق عدلیہ کے موجودہ سربراہ اور قدامت پسند شیعہ رہنما ابراہیم رئیسی کی فتح کے امکانات زیادہ ہیں۔ ان جائزوں کے مطابق ایران کے مرکزی بینک کے سابق گورنر اور اعتدال پسند رہنما عبد الناصر ان کے سب سے بڑے حریف ہیں۔ ایرانی سیاسی نظام کے بعض ناقدین اور اصلاح پسندوں نے اس انتخابات کا بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے خواہشمند کئی امیدواروں پر پابندی کے بعد ابراہیم رئیسی کے لیے جیت کی راہ ہموار کی گئی ہے۔ ایران میں رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہ ای نے جمعے کی صبح اپنا ووٹ ڈالا اور لوگوں کو بھی ووٹ ڈالنے کی ترغیب دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر ووٹ اپنی حیثیت رکھتا ہے، آؤ ووٹ ڈالو اور اپنا صدر چن لو، یہ ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ 3 سال قبل امریکہ کی جانب سے جوہری معاہدہ معطل کیے جانے کے بعد ایران پر تجارتی پابندیاں عائد ہوئی تھیں، جس سے یہاں کے شہریوں کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ اعتدال پسند ایرانی صدر حسن روحانی دوبارہ صدارت کے لیے امیدوار نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ 2 مرتبہ 4 سال کی مدت کے لیے صدر منتخب ہو چکے ہیں اور کسی ایک شخص کے لگاتار تیسری مرتبہ صدر بننے پر پابندی ہے۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے امیدوار کون ہیں، یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، مگر پہلے آپ کے لیے یہ جاننا زیادہ ضروری ہے کہ ایران کا سیاسی نظام دیگر ممالک کے سیاسی نظاموں سے کتنا مختلف ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے ایران کے سیاسی نظام میں کس کے پاس کتنی طاقت ہے۔ سب سے پہلے ایران کا سیاسی نظام کسی کے لیے پیچیدہ ہے تو کسی کے لیے غیر معمولی۔ اس میں جدید دینی طرز حکومت کو جمہوریت کے ساتھ ایک منفرد انداز میں ملایا گیا ہے۔ ایران میں صدر اور پارلیمان کو تو لوگ ہی منتخب کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ غیر منتخب شدہ اداروں کا ایک نیٹ ورک قائم ہے، جس کی سربراہی رہبر اعلیٰ کرتے ہیں۔ ایران کے سیاسی نظام میں سب سے طاقتور عہدہ رہبر اعلیٰ یا سپریم لیڈر کا ہے، اور اس عہدے پر آج تک صرف 2 لوگ ہی آ سکے ہیں۔ پہلی بار یہ سن 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد آیت اللہ روح اللہ خامنہ ای کو ملا تھا، اور اس کے بعد اس پر موجودہ رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہ ای آئے تھے۔ ایرانی حکمران رضا شاہ پہلوی کی حکومت گرانے کے بعد خامنہ ای نے اس عہدے کو ایرانی سیاسی ڈھانچے میں سب سے زیادہ اہم منصب بنایا تھا۔ سپریم لیڈر ایرانی دفاعی فورسز کا کمانڈر ان چیف بھی ہوتے ہیں اور ملک میں سیکیورٹی کے معاملات پر نگرانی رکھتے ہیں۔ وہ عدلیہ کے سربراہ، اثر و رسوخ رکھنے والی نگہبان شورا کے نصف ممبران، نماز جمعہ کے امام اور سرکاری ٹی وی ریڈیو نیٹ ورکس کے سربراہان کو تعینات کرتے ہیں۔ اس رہبر اعلیٰ کے کنٹرول میں ایسے اربوں ڈالر کے خیراتی ادارے بھی ہوتے ہیں جو ایرانی معیشت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ 1989 میں خامنہ ای کی موت کے بعد علی خامنہ ای سپریم لیڈر بنے تھے۔ گزشتہ عرصے میں انہوں نے اپنی پوزیشن اور طاقت کو مستحکم کیا ہے اور حکمرانی کے اس نظام کو درپیش چیلنجز کو دبا کر رکھا ہے۔ ایران میں ایک صدر کو 4 سال کی مدت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور کوئی بھی شخص مسلسل 2 یا تیسری مرتبہ صدر نہیں بن سکتا۔ آئین میں اس عہدے کو ملک میں دوسرا سب سے بڑا عہدہ قرار دیا جاتا ہے۔ ایرانی صدر ایگزیکٹو امور کی انجام دہی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ صدر کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں آئین کی عملداری یقینی بنائی جائے۔ مقامی پالیسی اور خارجی امور پر صدر کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، لیکن تمام ریاستی معاملات پر سپریم لیڈر کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ رواں ماہ ایران کے شہری موجودہ صدر حسن روحانی کا جانشین منتخب کریں گے۔ گزشتہ 2 صدارتی انتخابات میں روحانی نے بڑے مارجن سے فتح حاصل کی تھی۔ انہوں نے پہلے راؤنڈ میں 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، جس سے مزید کسی مقابلے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تمام صدارتی امیدواروں کا نگہبان شورا سے منظوری درکار ہوتی ہے۔ یہ عالم دین اور قانونی ماہرین پر مبنی ایک ادارہ ہے جس میں 12 ممبران ہوتے ہیں۔ 2021 میں ہونے والے ایرانی صدارتی انتخابات کے لیے 590 افراد نے امیدوار بننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر صرف 7 افراد کے کاغذات نامزدگی کو منظور کیا گیا۔ خواتین کو صدارتی انتخاب لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔
ایرانی پارلیمنٹ یا مجلس میں 290 اراکین ہوتے ہیں۔ ان ممبران کو عام انتخابات کے ذریعے ہر 4 سال بعد منتخب کیا جاتا ہے۔ پارلیمان نئے قوانین متعارف کرا سکتی ہے، سالانہ بجٹ کو مسترد کر سکتی ہے اور حکومتی وزراء یا صدر کو طلب کرنے کے علاوہ اس کے مواخذے کا حق بھی رکھتی ہے۔ تاہم پارلیمان سے منظور شدہ تمام قوانین کو نگہبان شورا سے حتمی منظوری حاصل کرنا ہوتی ہے۔ 2020 کے پارلیمانی انتخابات میں سخت گیر رہنماؤں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ ان سے قبل نگہبان شورا نے 7,000 سے زائدہ ممکنہ امیدواروں کو نااہل قرار دیا تھا، جن میں بعض رہنما اعتدال اور اصلاح پسند بھی تھے۔ ایران میں سب سے زیادہ اصل و رسوخ رکھنے والا ادارہ نگہبان شورا یعنی گارڈین کونسل ہے۔ اس کے پاس پارلیمان سے منظور شدہ قوانین کو مسترد کرنے کا حق بھی ہے۔ یہ پارلیمان، صدارت اور مجلس خبرگان رہبری کے انتخابات کے لیے لوگوں کو امیدوار بننے سے روک سکتی ہے۔ اس میں سپریم لیڈر کے تعینات کردہ 6 عالم دین، جبکہ عدلیہ کی جانب سے نامزد اور پارلیمان کی جانب سے منظور کردہ 6 قاضی ہوتے ہیں۔ ممبران کو مرحلہ وار 6 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور ہر 3 سال بعد آدھے ممبران تبدیل کیے جاتے ہیں۔ اس کونسل میں اس وقت سخت گیر رہنماؤں کی اکثریت ہے اور ان کے سربراہ آیت اللہ احمد جنتی ہیں۔ مجلس خبرگان رہبری: اس مجلس میں 88 عالمی دین ہیں اور یہ رہبر اعلیٰ کو تعینات کرنے یا اس کی کارکردگی کی نگرانی کا ذمہ دار ادارہ ہے۔ اگر یہ مجلس محسوس کرے کہ سپریم لیڈر اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے قاصر ہیں تو ان کے پاس انہیں ہٹانے کا بھی حق ہے، اگرچہ ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا اس مجلس نے سپریم لیڈر کے فیصلوں کو چیلنج کیا ہو۔ تاہم یہ مجلس اس کے لیے اہم ہے کیونکہ موجودہ 82 سالہ سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی صحت کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے۔ اگر سپریم لیڈر کی وفات ہوتی ہے یا وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل نہیں رہتے تو ان کے جانشین کے انتخاب کے لیے مجلس ایک خفیہ رائے شماری کرے گی۔ وہ سادہ اکثریت کی بنا پر نئے رہبر اعلیٰ کا فیصلہ کرے گی۔ مجلس کے اراکین کی براہ راست انتخابات ہر 8 سال بعد ہوتے ہیں۔ آخری بار یہ انتخابات 2016 میں ہوئے تھے، جس میں اعتدال اور اصلاح پسند رہنماؤں نے قریب 60% سیٹیں جیتی تھیں۔ گزشتہ مجلس میں ان کی تعداد 25% سے کم تھی۔ اس کے موجودہ سربراہ آیت اللہ احمد جنتی ہیں، جو شورا نگہبان کے بھی سربراہ ہیں۔ مجموعی شخصیات مصلحت نظام: یہ کونسل سپریم لیڈر کی مشاورت سے کام کرتی ہے اور پارلیمان اور شورائے نگہبان کے درمیان قانون سازی میں اختلاف کی صورت میں قانونی حل تلاش کرتی ہے۔ سپریم لیڈر اس کے 45 ارکان کو تعینات کرتے ہیں۔ یہ تمام افراد معروف مذہبی، سماجی اور سیاسی رہنما ہیں۔ ان کے موجودہ سربراہ آیت اللہ صادق ہیں، جو عدلیہ کے سابق سربراہ ہیں اور انہیں سخت گیر رہنما قرار دیا جاتا ہے۔ عدلیہ کے سربراہ ایران کے چیف جسٹس کو سپریم لیڈر تعینات کرتے ہیں اور وہ انہی کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری اپنی عدالتوں اور ججوں کے ذریعے ملک میں اسلامی و قانونی قوانین کا نفاذ ہے۔ موجودہ چیف جسٹس ابراہیم رئیسی ہیں، جو صدارتی امیدوار بھی ہیں۔ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس سروسز کے ساتھ مل کر عدلیہ اختلاف کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکن اکثر یہ الزام لگاتے ہیں کہ مختلف لوگوں کو قومی سلامتی سے متعلق غیر منصفانہ مقدمات کا سامنا رہتا ہے اور ان مقدمات کی سماعت یہی ججز کرتے ہیں۔ الیکٹوریٹ: ایران کی 8 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی میں قریب 5 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے اور وہ ووٹنگ میں حصہ لینے کا حق رکھتے ہیں۔ الیکٹوریٹ کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مبنی ہے کیونکہ ملک میں قریب نصف آبادی 30 سال سے کم افراد پر مشتمل ہے۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے ایران میں 2020 کے پارلیمانی انتخابات کے علاوہ تمام الیکشنز میں ووٹروں کا ٹرن آؤٹ 50% سے زیادہ رہا ہے۔ 2020 میں اس کی وجہ لوگوں کے مذہبی رہنماؤں کی اسٹیبلشمنٹ پر بڑھتا عدم اعتماد اور معیشت کے حالات کو سمجھا جاتا ہے۔ مسلح افواج: ایران کی مسلح افواج میں سپاہ، پاسداران انقلاب اسلامی اور عام فوج شامل ہے۔ پاسداران انقلاب کو اسلامی نظام کے تحفظ اور فوج میں جوابی توازن برقرار رکھنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔
یہ ایران میں معاشی اور سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے اور اس کے سپریم لیڈر سے قریبی تعلقات ہوتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کی اپنی بری فضائی اور بحری افواج ہیں اور یہ ایران کے اسٹریٹجک ہتھیاروں کی نگرانی کرتے ہیں۔ فوج کے سینئر کمانڈرز کو سپریم لیڈر تعینات کرتے ہیں جو اس کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں۔ یہ کمانڈر صرف انہیں جواب دہ ہیں۔ کابینہ کے ممبران یا وزراء کی کونسل کو صدر چنتے ہیں۔ انہیں پارلیمان کی منظوری حاصل کرنا ہوتی ہے اور پارلیمان وزراء کے خلاف مواخذہ بھی منظور کر سکتا ہے۔ کابینہ کی سربراہی صدر یا کابینہ کے امور کے ذمہ دار نائب صدر کرتے ہیں۔ ایران کے صدارتی انتخابات میں 4 بڑے امیدوار کون ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ابراہیم رئیسی۔ چند سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ ابراہیم رئیسی کے لیے منصب صدارت تک جانے کا راستہ صاف ہے۔ رئیسی ایرانی عدلیہ کے سربراہ ہیں اور سخت گیر نظریات کے حامی ہیں۔ اس بارے میں غالب قیاس کیا جا رہا ہے کہ وہ نہ صرف موجودہ ایرانی صدر روحانی بلکہ ممکنہ طور پر ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہ ای کے متوقع جانشین ہو سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ اس صدارتی انتخابات کی دوڑ میں کوئی دوسرا ایسا امیدوار نہیں جس کا اتنا اثر و رسوخ اور ایرانی معاشرے میں عزت ہو۔ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز ملک میں معاشی مشکلات کے باعث پیدا ہونے والی مایوسی اور ناامیدی سے نمٹنے کے وعدوں کے ساتھ کیا۔ ابراہیم رئیسی کو ایران کے قدامت پسند حلقوں میں وسیع حمایت حاصل ہے اور توقع ہے کہ وہ دوسرے بڑے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی نامنظور ہونے کے بعد ان کے منصب صدارت تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ابراہیم رئیسی نے عدلیہ کے شعبے کا انتخاب کیا تھا اور وہ اپنے کیریئر کے دوران وہ زیادہ تر وقت پروسیکیوٹر کے عہدے پر تعینات رہے، تاہم اسی دوران ان کے حوالے سے متعدد تنازعات بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ فوجی شخصیت محسن رضائی۔ 66 برس کے محسن رضائی 1989 میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر مقرر ہوئے۔ 1980-88 کی ایرانی عراق جنگ کے دوران انہوں نے پاسداران انقلاب سیکیورٹی فورسز کی سربراہی کی۔ وہ 3 بار صدر کی حیثیت میں الیکشن میں کھڑے ہو چکے ہیں اور وہ کبھی عوامی عہدے پر فائز نہیں ہوئے، جبکہ 2000 میں وہ پارلیمنٹ میں منتخب ہونے کی کوشش میں بھی ناکام رہے تھے۔ انہیں بار بار الیکشن لڑنے والے امیدوار کے طور پر بھی پکارا جاتا ہے۔ اولڈ گارڈ کا حصہ سعید جلیلی۔ سعید جلیلی 2007 سے 2013 کے دوران ایران کے چیف جوہری مذاکرات کی حیثیت سے مشہور ہوئے اور احمدی نژاد کے دور صدارت میں وہ نائب وزیر خارجہ بھی رہے۔ چونکہ انہیں براہ راست سپریم لیڈر خامنہ ای نے ہر اس عہدے پر فائز کیا جس پر وہ ابھی کام کر رہے ہیں، تو نوجوان قدامت پسند میں انہیں پرانے محافظ کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ سعید جلیلی کو ان کی فکری آزادی اور کرپشن میں کمی کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ واحد اصلاح پسند محسن مہرالی زادہ۔ محسن مہرالی زادہ اس الیکشن میں کھڑے ہونے والے واحد اصلاح پسند امیدوار ہیں، تاہم وہ ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کا نام ریفارمرز فرنٹ کی فہرست میں شامل نہیں تھا۔ ریفارمرز فرنٹ ریفارمز کی حامی 27 سیاسی جماعتوں اور گروپوں کا اتحاد ہے، جس کے 9 امیدواروں کو گارڈین کونسل نے نااہل قرار دے دیا تھا۔ یہ واضح نہیں کہ یہ مسٹر مہرالی زادہ کو اس انتخابات کے لیے دوسرے اصلاح پسندوں کے مقابلے میں زیادہ کیوں پسند کیا گیا ہے۔ آیت اللہ خامنہ ای کی مداخلت کے بعد 2005 کے صدارتی انتخابات میں محسن مہرالی زادہ کی درخواست مسترد کی گئی تھی، لیکن پھر 2016 کی پارلیمانی انتخابات میں کھڑے ہونے پر بھی ان پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ٹیکنوکریٹ عبد الناصر۔ محسن مہرالی زادہ کے علاوہ عبد الناصر وہ واحد غیر قدامت پسند امیدوار ہیں جو اس بار صدارتی امیدوار ہیں۔ وہ ایک اعتدال پسند ٹیکنوکریٹ ہیں
جو 2018 سے ایران کے مرکزی بینک کے گورنر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ عبد الناصر نے تہران یونیورسٹی سے معاشیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور وہ وہاں ایسوسی ایٹ پروفیسر کی حیثیت سے پڑھاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری رپورٹ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل G24 ڈیلی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔